نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعلیٰ کی 7 آیتوں کے بارے میں کل بیان ہو چکا تھا۔ آج باقی کی جو 12 آیات ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کو آسانی کی طرف لے چلیں گے، یعنی پیچھے جو باتیں بیان ہوئی تھیں کہ جو اس ترتیب اور تدریج کے ساتھ جو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ ہر چیز کو ایک ترتیب اور تدریج، ایک گریجول پروسیس کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، تو آپ کے ہاں بھی جو مشکلیں ہیں دعوت کے میدان میں یا آپ کے مشن میں، تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسانی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی گئی کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی، اس کے نزول کے بارے میں بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم اس کو نازل بھی کریں گے اور آپ اس کو بھولیں گے بھی نہیں، آپ کو پورا ہم سکھا بھی دیں گے، پڑھا بھی دیں گے، اور پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے، اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح اپنے پورے مشن کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ آپ کو آسانی کی طرف لے چلیں گے، یہ مشکلیں جو ہیں آسان ہو جائیں گی۔ فذکر پس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ جو ہے ان کو یاد دہانی کرواتے رہیے، آپ کا کام، آپ کا مشن پورا ہو گیا، اس سے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ان نفعت الذکریٰ اگر یہ جو یاد دہانی جو ہے وہ نفع دے، یعنی مقصد یہ کہ یاد دہانی تو نفع دے گی ہی، تو آپ کا مشن یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو یاد دہانی کرواتے رہیے۔ یہاں پہ اگر جو ہے یہ بالکل ایک بڑی ادبی اسلوب کے اندر بیان ہوا ہے، جس طرح انسان کسی دوسرے کو کہتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں بے اگر تو فلاں کا بیٹا ہے نا، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ یوسف صاحب اگر تو ایک آدمی ہے تو تمہیں ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا۔ اس اگر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شرط لگا رہا ہے، اس اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ترغیب دی جا رہی ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ اگر اسی مفہوم کے اندر ہے کہ آپ نفع یہ یاد دہانی کرواتے رہیے، یہ یاد دہانی نفع رسانی دے گی، لیکن وہ جن کے مقدر میں ہوگا، جن کو حاصل کریں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ یہ یاد دہانی اس کو فائدہ دے گی جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہوگا وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے نا، کوئی اگر شمع وہیں پہ جلتی ہے نا، روشنی وہیں پہ ہوتی جہاں تھوڑی بہت شمع جلتی ہو، اگر ایمان کی تھوڑی بہت شمع دل کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ اس کو یہ یاد دہانی فائدہ دے گی۔ زمین جو ہے، بارش تو ساری زمینوں پہ برستی ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں سے پودے، سبزہ، نباتات نکلتی ہیں، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے بارش اس کو نفع نہیں دیتی۔ اس انبیاء کی یاد دہانی اور اللہ رب العزت کی یہ یعنی آسمانی کتابیں بھی انہی کو فائدہ دیتی ہیں جن کے دلوں کی زمین جو ہے زرخیز ہوتی ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ اور اس سے اعراض کرے گا، اس سے اجتناب کرے گا کون؟ جو بدبخت ہے، یعنی اس ڈائریکٹ تو یہ ابو لہب کے بارے میں ہے، لیکن ضمناً یہ سارے اس انسانوں کے بارے میں ہے کہ جو اس سے اجتناب کریں گے وہ گویا بدبخت ہیں۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ اور یہ بدبخت جو ہے اللہ نے فرمایا ایک بڑی آگ کے اندر جھونکا جائے گا، دھکیلا جائے گا، اور اس آگ کی خصوصیت کیا ہوگی؟ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ نہ تو اس کے اندر مرے گا نہ زندہ رہے گا، یعنی زندگی بھی اس کی کوئی زندگی نہیں ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی۔ خواہش کرے گا کہ مجھے موت ہی آ جائے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا کے اندر تو تکلیفوں کا آخری انتہا یہ ہوتی ہے کہ موت آ جاتی ہے، انسان جو ہے دنیا کی تکلیفوں سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہاں جو اشقا جو لوگ ہیں، بدبخت جو لوگ ہیں، نہ ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ تمنا کریں گے یعنی جہنم کے اندر، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، لیکن زندگی بھی نہیں ہوگی۔ زندگی کیسی؟ جو ہمیشہ تکلیف کے اندر ہے اور مسائل کے اندر ہے۔ قد افلح من تزکا لیکن اس کے بالمقابل وہ شخص
وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو جائے گا وہ شخص، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہی میں نے بار بار عرض کیا، قرآن مجید کا غالب موضوع یہی ہے، مشن یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ دنیا کے اندر کر لے۔ یعنی دین کو اگر دوسرے الفاظ کے اندر بیان کرنا ہو، پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر بیان کرنا ہو تو وہ ہے تزکیہ نفس، تزکیہ کہ پیوریفیکیشن، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنی روح کو اس قابل بنانا کہ وہ جنت کے اندر رہ سکے۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ یقیناً کامیاب وہ ہوگا جو تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرے گا۔ یہ یعنی اس کے رب کا نام ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے، رب کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ ہو۔ یہ کسی ایک لمحے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے یاد کر لیا، 10 منٹ نماز پڑھ، نہیں، رب کی یاد 24 گھنٹے مطلوب ہے کہ ہمیشہ ہمیں اس بات کا استحضار رہے کہ رب میرے ساتھ ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نام کا ذکر کریں گے، اس کی یاد کو دل میں بسائیں گے۔ یہ زبان سے ذکر کرنا اصل میں اس بات کی پریکٹس ہوتی ہے کہ اللہ کا نام جو ہمارے دل کے اندر بس جائے، اور اس کے بعد پھر اگر زبان سے نام ہی کہا جائے تو پھر بھی کافی ہوتا ہے جب دلوں کے اندر بس جائے، اور اس کا پھر اللہ کہتے ہیں عملی مظاہرہ بھی کرے، فصلا، پھر نماز بھی پڑھے۔ یعنی اللہ کے ناموں کا ذکر جو ہے اس کا عملی مظاہرہ اس ذکر کا نماز کے اندر ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی یاد کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین شکل ہے، سب سے بہترین فارم ہے۔ تو جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر اس کے عملی مظاہرے کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے ذریعے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی نماز بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن کیا کیا جائے، تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی تمہیں یہ بات کیسے سمجھائی جائے؟ اب یہ بڑی ایک اللہ رب العزت نے بڑے ایک افسوس کا جملہ کہا کہ تم کو کیسے بات سمجھائیں ہم، تمہارے ہاں تو ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ، یہ انسان کس قسم کا ہے، دیکھو اس کی ترجیح کیا ہے، کس بات کو وہ پریفر کرتا ہے، اس کی پریورٹیز کیا ہیں، یہ بات بتائے گی کہ وہ انسان کون سا انسان ہے، جنت والا انسان ہے، جہنم والا انسان ہے، کس طرف جانے والا انسان۔ دیکھیں انسان جس طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے انداز وہی ہوتے ہیں، اس کا سامان بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس کے انداز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ یہ ساری باتیں اس پر مؤثر ہوں گی جس کی ترجیح آخرت ہوگی۔ لیکن یہاں لیکن تمہارا کیا ہے، تمہاری تو ترجیح ہی دنیا ہے۔ جب تمہاری ترجیح ہی دنیا ہے تو پھر تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس لیے یہ ترجیح بنانا کہ میری ترجیح جو ہے آخرت بن جائے۔ آخرت ترجیح کیسے بنے گی؟ کہ انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، اپنے آپ کو ایگزامن کرے کہ جب کوئی آخرت کی بات، آخرت اور دنیا جب مقابلے کے اندر آ جائے اور میری آخرت کا فائدہ ہو، دنیا کا نقصان ہو، تب میں کیا کرتا ہوں؟ اس وقت کیا میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں؟ اگر تو چھوڑ دیا، آخرت کو بچا لیا، اس کا مطلب آخرت اس کی ترجیح ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں آخرت ہوتی ہے، اور جو ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کو فوراً پھینک کر ہم دنیا کو تھام لیتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی ترجیح۔ اس لیے ہر بندہ اپنا ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت آمنے سامنے آ جائیں، دونوں کا مد مقابل آ جائیں، انسان دیکھے کہ ایک گناہ کا کام ہے لیکن اس میں کوئی اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، تو ظاہر اس کو پتہ ہے گناہ کا کام جو آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہے، تو اپنے فائدے کو قربان کرتے ہوئے اگر وہ اس کو چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے آخرت اس کی ترجیح ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب ہے دنیا اس کی ترجیح ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہترین پیمانہ ہے کہ انسان یہ اپنا حساب لگائے کہ میری ترجیحات کیا ہیں، کیا میری ترجیحات میں سب سے اوپر کیا ہے۔ سب سے اوپر اگر آخرت ہے تو پھر انشاءاللہ باقی سارے معاملات خود بخود ہی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انسان یہ پرواہ کرے گا کہ میری آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے کپڑے بیچتے تھے، ایک تابعی تھے، یعنی صحابی کے شاگرد تھے، تابعی کپڑے بیچتے تھے۔ تو کسی نے دیکھا کہ کپڑا خریدنے آیا خریدار، تو کہا کہ یہ جو ہے مہنگا جو ہے، اس نے جو ملازم تھا اس نے مہنگا بیچ دیا، اس کے بیچنے آیا مہنگا بیچ دیا۔ تو وہ آئے دکان پہ واپس آئے تو پوچھا، اس نے بتایا جی یہ معاملہ ہوا، ایک گاہک آیا تھا اور اس نے اس قیمت پر کپڑا
بیچنے آیا تھا، اصل میں بیچ دیا، اس کو بیچنے آیا تھا، بیچ دیا اور میں نے خرید لیا بڑے کم داموں پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ وہ ان نون آدمی تھا، وہ اس مارکیٹ سے واقف نہیں تھا، بڑا سستا کپڑا بیچ گیا۔ اس نے کہا جی اپنی مرضی سے بیچے گیا، جیسے ہم کہتے ہیں اپنی مرضی سے بیچ کے گیا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ کہا نہیں، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، کل میں اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ تو نے ایک مسلمان کی لا علمی سے فائدہ اٹھایا۔ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم لا علمی سے فائدہ اٹھا لیا، موجیں لگ گئی ہیں جی، موجیں لگ گئی ہیں، لا علمی سے فائدہ اٹھا جی، اپنی مرضی نے بیچ کے گیا جی۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا مارکیٹ سے واقف نہیں ہوتا، انجان ہوتا ہے بیچارہ، انوسینٹ ہوتا ہے، تو نہیں، ہم کہتے ہیں لا علمی سے فائدہ، ان کا نہیں، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، کل میں اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں نے ایک مسلمان کی لا علمی سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو یہ ہے مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا۔ مجبوری اور لا علمی سے فائدہ اٹھانا بھی آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ تو یہ ہے اپنی آخرت کو بچانا، کہ جو بندے اپنی آخرت کو بچا، حالانکہ دنیا کا فائدہ ہو رہا تھا، اس کو بہت زیادہ نفع ہو رہا تھا، لیکن ان کا نہیں، یہ اس نفع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں بھی یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور لوگوں یہ سن لو کہ آخرت جو ہے وہ اصل میں بھلائی ہے، اصل میں خیر ہے، بہتری جو ہے وہ آخرت میں ہے، وہ ابقیٰ، اور ہمیشہ قائم بھی رہنے والی ہے۔ یعنی دنیا کا کیا ہے، یہ تھوڑا نفع ہے، 50 60 70 برس ختم، اس کے بعد تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا ہے، کوئی دنیا کے اندر موجود بھی تھا کہ نہیں تھا، 10 20 برس کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی بندہ موجود بھی تھا کہ نہیں تھا، ختم ہے۔ لیکن آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے اور خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہی باتیں تھیں، ہم نے سارے انبیاء کو یہی باتیں دے کے بھیجا تھا کہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں یاد دہانی کروائیں، ان کو سمجھائیں کہ لوگوں کی آخرت کا نقصان نہ ہو، سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی باتیں تھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے کانٹینٹس بھی یہی تھے، ان کی جو مین باتیں بھی یہی تھیں کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، صرف زمانے کے اعتبار سے تھوڑی بہت شرعی تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن جو اصل میسج ہے توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، قیامت کا، وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ اور یہ سارے صحیفوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہی باتیں تھیں، اس لیے تمہارے لیے بھی کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، پہلی قوموں اور پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہم نے یہی کہا تھا، اور تمہیں بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔